Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. رفیع الدرجات ذو العرش، وہی ہے اونچے درجوں والا، عرش کا مالک، اسی کے واسطے بندگی ہے، وہی ہے اونچے درجوں والا عرش کا مالک. وہ بھید کی بات اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن کہ وہ نکل کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سے ان میں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہوگی. کہے گا کہ کس کی آج بادشاہت ہے؟ کہے گا کہ اللہ کے لیے جو بڑے زبردست اور قدرت والا ہے. آج ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے. کل کے درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کو اللہ کے سامنے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی نفرت آج تمہاری جو اپنی ذات سے نفرت ہے اس سے کہیں زیادہ اس وقت تھی جب کہ تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے. کافر اس دن کہیں گے کہ ہم کو 2 موت ملی اور 2 زندگی ملی اور ہم نے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اب یہاں سے اگر عذاب سے کوئی چھٹکارا ہو سکتا ہو تو عطا کر دیجیے. اور یہ اس وجہ سے کہیں گے کیونکہ جب دنیا میں ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کرتے تھے، اور جب دوسرے شرکاء بلائے جاتے تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے اور اس پہ ایمان رکھتے تھے. تو آج تو اللہ کی بادشاہت ہے، وہی بزرگ ہے، وہی برتر ہے، اسی کے کبریائی ہے، وہی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، اور وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور وہ رزق کا سبب ہوتا ہے. یہ سب باتیں صحیح معنوں میں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ سے رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. لہذا حکم ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارو، اسی کے لیے بندگی خالص کرتے ہوئے، چاہے کافروں کو جتنا ناپسند ہو. اب آج پہلے تو اللہ رب العزت کے تعریف اور اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، پھر اس کی آخرت کی بادشاہت کا بھی ذکر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رفیع الدرجات، اللہ رب العزت سب سے اونچے درجوں والا اور مرتبوں والا ہے. اللہ کے مرتبے کو، اس کی منزلت کو، اس کے مقام کو کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے. دوسرے یہ کہ وہ عرش کا مالک ہے اور اس کا عرش بہت بڑا ہے. تیسری بات یہ کہ وہ راز کی بات، بھید کی بات اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ اتارتا ہے. یعنی وہ اپنے کسی بھی نیک بندے کو منتخب کرتا ہے اور اس کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، پھر اپنے پاس سے اس کے پاس وحی کا پیغام بھیجتا ہے. فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اللہ نے جس بندے کو نبی بنایا منتخب کر لیا اپنے فریضے کے لیے، اپنے پیغام رسانی کے لیے،
تو اس کے پاس وحی بھیجتا ہے۔ یہی ہے وہ راز کی بات جو یہاں پر ذکر کی گئی۔ اور کس لیے وہ بھیجتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ کے تمام بندوں کو آخرت کے دن سے ڈرائے، آخرت کے دن کے بارے میں نبی بتائے، کیونکہ آخرت کا دن جو ہے وہ حقیقت میں اللہ سے ملاقات کا دن ہے۔ تو اسی لیے اس کا ذکر کیا گیا کہ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، جس دن کی وہ ڈرائے اس دن سے جو ملاقات کا دن ہوگا۔ یہ تیز سے طلاق ہے، تو سے نہیں ہے، نہیں تو ہم لوگ یہ سمجھنے کہ شاید کہ طلاق لفظ جب اردو میں استعمال کرتے ہیں تو شاید وہی لفظ یہاں پر ہو، نہیں، وہ طلاق کے معنی ہوتے ہیں چھٹکارا دینا، علیحدہ کرنا، نکالنا وغیرہ وغیرہ، اپنی زندگی سے اپنے نکاح سے ہٹانا، وہ طلاق کہلاتا ہے۔ یہ لفظ تے سے ہے جس کے معنی ملاقات کے ہیں۔ یہ ملاقات ہی لفظ لقی یلقا سے لاقا یلاقی ملاقات بنتا ہے، اسی سے جو ہے یہ تلقا یتلقا تلقین، اسی سے طلاق یہ لفظ بنا ہے۔ تو یہ جو ہے لفظ تے سے ہے، تو اس کے معنی ملاقات کے ہیں۔ تو ملاقات کے دن سے یعنی آخرت کے دن سے ڈرائے، اور آخرت کا دن کتنا خطرناک ہوگا کہ یوم ہم بارزون، دنیا کے سارے لوگ، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جنات ہوں، دونوں کے دونوں، یہ قبر میں ہوں، قبر سے باہر ہوں، دریا میں دفن کر دیے گئے ہوں، آگ میں جلا دیے گئے ہوں، یا کسی بھی اعتبار سے یہ کر دیے گئے ہوں، ان کی راکھ ہواؤں میں اڑا دی گئی ہو، پھر وہ مٹی میں پوری زمین میں پھیل گئی ہو، کہیں بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، اللہ رب العزت سب کو نکالے گا، زندہ کرے گا، اور یہ سب اپنی قبروں سے نکل کر کیا بولتے ہیں میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، کوئی بھی شخص چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ اس لیے بارز کہا گیا ہے کہ یوم بارزون، کہ جب یہ بالکل صاف صاف نظر آ رہے ہوں گے، ذرا برابر بھی ان کی پوشیدگی کے کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو ساتھ میں مزید یہ بھی صفت بیان کی کر دی گئی کہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کہ یہ سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، قبروں سے نکل کر میدان میں آ چکے ہوں گے، اور میدان حشر بالکل چٹیل میدان، بالکل سپاٹا ہوگا۔ جیسے مثال حدیث میں اس کی دی گئی ہے کہ جیسے پلیٹ بالکل سیدھی ہوتی ہے، بالکل ایسے پوری زمین سپاٹا ہوگی، کوئی اونچ نیچ، کوئی کھائی، کوئی گڑھا، کوئی سمندر والا یا اس طرح کنواں، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا کہ پہاڑ وغیرہ ہے اس کے پیچھے جا کے چھپ جائیں، کوئی چیز نہیں، بالکل مسطح، بالکل برابر، ایسے کہ کوئی شخص چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو پہلے کہا کہ وہ سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ دوسرے بتایا کہ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ اس وقت ایک مٹھی میں پوری زمین ہوگی، اور اللہ کے ایک مٹھی میں پورا آسمان ہوگا، وہ لپیٹ کر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ دونوں کو جھنجھوڑے گا، بعد میں جاتا ہے کہ دونوں کو ٹکرا دے گا اور یہ پاش پاش ہو جائیں گے، زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے دنیا کے وہ سارے بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے سارے حکمراں و سلاطین جو اپنی اپنی حکمرانی کیا کرتے تھے، جو دوسروں کو معبود بنایا کرتے تھے؟ کہاں آیا آج وہ سب سارے معبود، سارے حکمراں جو ہیں وہ سب آج سامنے آئے؟ تو اللہ کی بادشاہت ہوگی، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے جواب نہیں ملے گا۔ تو خود اللہ فرمائے کہ للہ الواحد القہار، بادشاہت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، جو بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ اللہ نہیں فرمایا کیا، بلکہ اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ ان سے سوال کرو لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو فرشتہ سوال کرے گا بتاؤ تم لوگ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تو جتنے بادشاہ ہوں گے، جتنے دنیا میں معبود تھے، سب کے سب تو اللہ کے سامنے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی چھپا تو ہے نہیں، چاہے وہ سیتا ہو، چاہے وہ رام ہو، چاہے وہ لکشمن ہو، چاہے جو بھی ہو، جس کو بھی مانتے ہو، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ اکیلا بادشاہ وہاں پر ہوگا۔ تو وہاں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، جب جواب نہیں ملے گا تو وہ فرشتہ خود کہے گا
للہ الواحد القہار، یہ اللہ کے حکم سے کہے گا کہ آج تو بادشاہ صرف ایک اللہ کی ہے جو بہت طاقت والا اور دباؤ والا ہے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، دنیا میں جس نے جو کچھ بھی کیا ہے، جیسا بھی عمل کیا ہے، آج اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کس بندے نے کیا 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 نہیں کیا، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا گناہ جرم ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنی بدیاں ہیں، یہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ وہ چاہے تو بلا حساب کتاب جس کو چاہے جنت میں ڈال دے، جس کو چاہے جہنم میں پھینک دے، یہ اس کا معاملہ ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی وہ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ کسی کو پر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کی گواہی دلوائے گا، ساری گواہیاں ہوں گی۔ جب ثبوت ہو جائے گا اور کنفرم ہو جائے گا کہ یہ تمہارے ثبوت کی وجہ سے تم کو جہنم میں یا تم کو جنت میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس ثبوت کی بنا پر، ان دلیلوں کی بنا پر اس کو جنت یا جہنم ملے گی، اس کے علاوہ بغیر کسی اس کو ان کو جہنم یا جنت میں نہیں پھینکے۔ اب رہا معاملہ حساب کتاب کا، یقینی طور پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی گواہیوں کو بھی جھٹلائیں گے، انکار کریں گے اپنے خلاف گواہیوں کو، فرشتوں کی گواہی کا انکار کریں گے، کتاب کی گواہی کا انکار کریں گے، زمین جو گواہی دے گی اس کا انکار کریں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزوں کا وہ انکار کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے اعضاء خود گواہی دینا شروع کریں گے تب جا کر وہ بے بس ہو جائیں گے۔ تو بغیر کسی ثبوت کے اللہ رب العزت کوئی فیصلہ نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ حساب لینے والا ایک تو ہے کہ آخرت کا دن اس دنیا کے اعتبار سے 1000 دن کے برابر ہوگا، بلکہ 1000 سال کے برابر ہوگا ایک دن۔ یہاں کا گویا کہ 1000 دن کہہ لیجئے یا 1000 سال، اس کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب اتنا بڑا دن اور اس میں سب کا حساب ہونا ہے، اور آدھے دن میں حساب ہو جائے گا سب کا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت لمبا دن ہو گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پلک جھپکتے سب ہو جائے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جو برے ہوں گے ان کو ایک ایک سیکنڈ پہاڑ لگے گا، جیسے انسان کسی کا انتظار کر رہا ہو اور اب آئے گا تو ایک ایک منٹ اس کے لیے پہاڑ ہوتا ہے۔ اگر 2-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے، پوری رات انتظار کرنا پڑ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا ہے۔ ایک بیمار ہوتا ہے اور وہ بیماری سے کراہ رہا ہے، اپنی پریشانی سے کراہ رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ رات کیسے گزری تو کہے گا کہ یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ رات گزرے گی ہی نہیں، یہ تو 1 مہینے سے زیادہ لمبی رات ہو گئی۔ آپ بیمار سے پوچھئے کبھی، وہ کہے گا اتنی لمبی رات۔ آپ بیمار کے پاس تیمارداری کے لیے بیٹھیے، اگر رات بھر آپ کو اس کی تیمارداری کا موقع مل جائے، اس کی خدمت کا موقع مل جائے، ہر گھنٹے پر وہ پوچھے گا رات کب کٹے گی، ابھی کتنا ٹائم باقی ہے، کب صبح ہوگی۔ حالانکہ صبح ہوگی تو اس کی پریشانی میں کمی نہیں ہوگی، لیکن رات کی تنہائی وہ اس کے لیے اتنی زیادہ پریشانی کا سبب بن رہی ہے، وہ اسے کاٹنے دوڑ رہی ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کسی طرح دن کا اجالا ہو جائے۔ حالانکہ جس دن کا اجالا ہوگا، چاہے پہل شروع ہوگی، لوگوں کی باتیں شروع ہوں گی، اس کی وجہ سے اسے اور کوفت ہوگی، اور تکلیف ہوگی، لیکن وہ چاہے گا کہ جلدی دن نکل آئے۔ پھر جب دن آ جائے گا تو لوگوں کی وجہ سے وہ اکتا جائے گا، تو کہے گا کتنا لمبا دن ہو گیا ہے، کتنی جلدی رات ہو جائے، کم از کم ان کی وجہ سے چہچہاہٹ کی جو شور غل ہے اس سے چھٹی مل جائے۔ تو جب انسان چھوٹی چھوٹی بات پر دنیا میں اتنا پریشان ہوتا ہے تو اس کے لیے دن بڑا لمبا، رات بڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو آخرت کا دن گنہگاروں کے لیے کتنا لمبا ہوگا، کتنی مشقت والا ہوگا، یہ اس کو وہی شخص بتا سکتا ہے جس کے اوپر بیتے گی۔ اور جو مومن ہوں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے، جو عرش پر ہوں گے، عرش کے دائیں طرف ہوں گے، عرش کے سائے میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ ایسے ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، اس کے بعد ان سے کہا گیا چلیے اٹھیے، کھیل ختم ہو گیا، اب جنت میں جائیے، تو کہیں گے ارے اتنی جلدی، ابھی تو ہماری پوری بات بھی نہیں ہو پائی،
ابھی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ مکمل بھی نہیں ہوئی اور یہاں کھیل ختم ہو گیا، حالانکہ لمبا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ اسی طرح قبر کا معاملہ بھی ہے کہ مومن جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور حساب کتاب کے لیے فرشتے آتے ہیں، وہ سوال جواب ہوتا ہے، جواب دے دیتا ہے، تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ تو ایسے سو جا جیسے کہ دلہن پہلے رات کو عروسی میں سوتی ہے، کہ سوائے اس کے شوہر کے اس کو کوئی دوسرا جگانے والا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ویسے ہی یہ قبر میں ایسا سوئے گا کہ جب یہ اٹھے گا تو کہے گا ابھی تو میری نیند بھی نہیں پوری ہوئی، مجھے کس لیے اٹھا دیا گیا۔ اور کیا بولتے ہیں کہ جو مجرم ہوں گے، گنہگار ہوں گے، جن کو یقین ہو گیا کہ ہم کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کیوں اٹھا دیا گیا۔ یہاں کا عالم تو بہت برا، بڑا خطرناک، بڑا ہولناک ہے، اس سے بہتر تو تھا کہ ہم وہی قبر میں ہی پڑے رہتے۔ وہاں اذیت تو تھی، عذاب تو تھا، لیکن کم از کم ایسا عذاب نہیں تھا جو یہاں پر ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہاں کا عذاب ہم جھیلتے رہتے، یہاں ہم کو کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ تو ان کے لیے پہاڑ بن جائے گا۔ اب اللہ رب العزت بڑا جلد حساب لینے والا، تو ایک تو یہ کہ سب سے حساب لے گا، سب کی گرفت کر لے گا، اس معنی میں ہے ایک کہ حساب واقعتاً اس کی طرف سے بہت جلد ہو جائے گا، کوئی اس سے میٹر نہیں، آنن فانن کام ہوگا، ادھر نیکی رکھی گئی، ادھر وہ بدی رکھی گئی، تولا آگے بڑھو، ختم معاملہ۔ گواہی ہوگی، گواہی تو سب کھٹا کھٹ ایک ایک لمحے میں ہوتی چلی جائے گی، وہ دیر ہی نہیں لگے گی، لیکن بہرحال تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ سریع الحساب۔ دوسرے کی سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت اتنی طاقت رکھتا ہے کہ جس کی جب چاہے گرفت کر لے، یہ اس کی مصلحت ہے، اس کا کرم ہے کہ دنیا میں وہ گرفت نہیں کر رہا ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، وہ چھوٹ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گرفت کرنے والا نہیں ہے، سریع الحساب، جب چاہے گا رسی کھینچ لے گا۔ بس ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان پر باقی رکھے اور دنیا میں بھی ہم پر رحم فرمائے اور آخرت میں بھی ہم پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔